السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 18 یعنی لیسن نمبر 18 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ چلیے اس سبق کو میرے ساتھ سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید، یعنی آپ نے ایک تشدید پڑھی اور اس کے فوراً آگے اس کے فوراً بعد ایک تشدید اور آ گئی، یعنی تشدید کے بعد تشدید کا آ جانا، اس کو بولتے ہیں تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ دوسری تشدید۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے انہوں نے آگے لکھا ہے علیون، یعنی کہ لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، اور پھر اس کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر بھی کیا ہے؟ تشدید۔ تو دو تشدید ایک جگہ کیا ہو گئی؟ اکٹھی ہو گئی، یعنی کہ پہلے لام پر آئی پھر اس کے بعد میں یا پر آئی، تو یعنی تشدید کے ساتھ دوسری تشدید آ گئی، یعنی تشدید لام کے اوپر ہے اور یا کے اوپر بھی تشدید ہے۔ علیون یعنی تشدید مع تشدید۔ یزکا، زا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، اور کاف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ یزکا، اسی طریقے سے یذکر، مزمل، مدثر، علیین۔ بس آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، تشدید مع تشدید یعنی ایک تشدید کے بعد فوراً دوسری تشدید کا آ جانا، اس کو تشدید مع تشدید کہتے ہیں۔ آپ ذرا علیون کو اگر ہم ہجے سے پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ آپ ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ عین لام زر عل، لام یاز لی، علی، یا و پیش یو، علیو، کیونکہ قاعدہ ہے تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ایک حرف جس پر تشدید بنی ہے وہ خود پڑھا جاتا ہے۔ تو علی، اب یہاں دو تشدید ہو گئی، پہلے لام پر پھر یا پر، تو اب لام کو جو ہے نا ہم کس سے ملا دیں گے؟ یا سے بھی ملا دیں گے۔ علی، علیو، علیو، غور سے ذرا سنیں، علی، علیو، یون، علیون۔ اسی طریقے سے یزکا، یا زا زبر یز، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، یا کاف یا کھڑا زبر کا، یزکا۔ اسی طریقے سے یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، یذکا، را پیش رو، یذکر، مزمل، مدثر، علیین۔ مجھے امید ہے کہ ہجے سے آپ خود بھی کر لیں گے۔ آپ میرے ساتھ اس کو رواں سے پڑھ لیں، پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین، علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین، مزمل۔ جو یہ مزمل ہے اس پر میم پر جو ہے نا کیا کر کے پڑھیں گے ہم؟ گنہ، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ گنہ۔ ان سب باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔